یہ بھی فرماتی ہیں بہترین فیصلہ وقت کرتا ہے۔ یزید آج تجھے بڑا ناز ہے، یہ تو جب جسد قبر میں اترتے ہیں تو قبر بتاتی ہے کامیاب کون تھا۔ وقت ہے گزر جاتا ہے، بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے قانون آئے، بڑے بڑے حکمران آئے، کہاں ہے آج ہے کوئی یزید کا نام لینے والا؟ دنیا حسین کو یاد کرتی ہے کہ یزید یہی شہر ہوگا، تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، لیکن یہی شہر اگر جانا جائے گا تو علی کی بیٹی کے نام سے جانا جائے گا۔ لیکن یہ جملہ صاحبان ایمان کے لیے کتنی تقویت کا باعث ہے۔ فرمایا ما رأیت الا جمیلا، تو رسوائی کی بات کر رہا ہے، زینب نے حسن کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا۔ یہ حسن اطاعت ہے کہ سر کٹا تو صحیح پر اس کی اطاعت میں، ہاتھوں میں رسیاں تو ہیں پر کس کی اطاعت میں؟ اس کی اطاعت میں۔ مدینے میں علی کے ہاتھوں میں رسیاں ہیں لیکن شرمندگی نہیں علی کے چہرے پر، مصیبت میں صبر کرتے ہیں، نعمتوں میں شکر کرتے ہیں۔ یہی وتیرہ اہل بیت کا ہے کہ کبھی دنیا کی پریشانیاں تجھے پریشان نہ کریں، اگر تو راہ راست پر ہے تو یہ سمجھو تیرے امام زمانہ تیرے ساتھ ہیں۔ فرمایا دل کبھی پریشان ہو، مضطر ہو تو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ ہم ایران ہوتے تھے، دل پریشان ہوتا تھا تو مشہد الرضا چلے جاتے تھے، لیکن پاکستان جیسے شہر میں بندہ رہے، دل پریشان ہو تو بہترین جگہ ہے فرش عزائے حسین ابن علی۔ دل صاف ہوتا ہے ایسی محفلوں میں۔ فرمایا قیامت کے دن ہر آنکھ روتی ہے، دو آنکھیں کبھی نہیں روتی، ایک وہ آنکھ جو اپنے گناہوں پہ روتی ہے۔ مناجات خدا، یہ عادت ڈال دیجیے اپنے وجود میں، شب جمعہ نہیں تو کسی بھی رات کے اندھیرے میں بیٹھ جائیے، اپنے خدا سے باتیں کریے۔ ایک مومن سے کہہ رہے مولانا میری بیٹی کی داخلہ کا بہت مسئلہ تھا، کسی باہر ملک میں رہتے تھے اور اگر داخلہ نہ ہوتا تو شاید بیٹی کسی ایسی کالج میں جاتی جہاں حجاب کا مسئلہ تھا۔ کہتے میں سید بھی تھا مولانا، پریشان ہوا۔ کہتے مولا کا ایک فرمان پڑا جب پریشان ہو جاؤ تو اللہ کی دربار میں جاؤ۔ کہ گھر کی چھت پہ چلا گیا، گریباں کو کھولا، بالوں کو بکھرا، مستحب ہے مستر ہو کے جاؤ، ایسے جیسے کوئی فقیر خیرات مانگتا ہے۔ اللہ بھی تو محسوس کرے نا، تو خلوص سے مانگنے آیا ہے، فارملٹی والی دعا نہ ہو اے خدا یہ دے یہ دے یہ دے، بندہ اٹھ کے چلا گیا، خلوص سے۔ کہتے قمیص کے بٹنز کو کھولا، آستینوں کو پلٹا، بالوں کو بکھرا۔ میں نے کہا خدا یا اس ملک میں تیرے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے۔ اور اہل بیت نے کہا جب پریشان ہو تو اللہ کی دربار میں ہاتھ پھیلاؤ، اہل بیت کا واسطہ دو۔ کہتا رات دعا مانگی، صبح خدا نے میری دعا کو کیا کر دیا؟ قبول کر دیا۔ میں بارہا کہتا ہوں جناب حر کا واقعہ، شرمندگی ہے تو اس شرمندگی کا احساس بھی ہونا چاہیے۔ مولا کے سامنے آئے، آنکھوں پہ پٹی، ہاتھوں میں رسیاں، ایسے رو رہا تھا جیسے 6-7 سال کا بچہ روتا ہے۔ ایسے آتا، پٹی نہ باندھتا، رسی نہ باندھتا، کہتا حسین بخش دے مجھے، لیکن نہیں، بتانا تھا میں شرمندہ ہوں اور کتنا شرمندہ ہوں۔ دعائے کمیل کے جملے نا، ذلیلاً، ذلیل بن کے آیا ہوں، منکسراً، دل ٹوٹا ہوا ہے، دیکھ میری حالت کو، رحم کھا میری حالت پر، یہ احساس ہو تو پھر وہ گلے بھی لگاتا ہے۔ امام نے اپنے ہاتھوں سے آنکھوں سے پٹی اتاری کا، اور آنکھوں پہ پٹی کیوں ہے؟ شدت سے کہا کہ مولا اے کاش اندھا ہو جاتا۔ یہ نہیں کہ ہر شعار دے رہا تھا، کوئی ڈائیلاگ کہہ رہا تھا، نہیں، شدت سے کہا مولا اے کاش اندھا ہو جاتا۔ کہا اور ایسے کیوں بول رہے ہو؟ کہ مولا اندھا ہوتا تو آنکھیں میں آنکھیں ملا کے آپ کو نہ دیکھتا، اتنی بے حیا ہو گئی یہ آنکھیں، کیونکہ قلب صاف نہیں تھا اس وقت۔ امام نے ہاتھوں سے رسی کھولی، اور ہاتھوں میں رسی کیوں باندھی ہے؟ شدت سے کہا مولا اے کاش ہاتھ کٹ جاتے، کبھی لجام فرس میں ہاتھ نہ ڈالتا۔ میں نے کر بھی کیسے لیا؟ اپنے مولا کے گھوڑے کے لجام میں ہاتھ ڈالا، فرزند زہرا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا۔
جب امام نے یہ شرمندگی دیکھی نا تو فوراً کہا بھیا اور حسین کے سینے سے لگ جا. کہہ دیتے ہو حسین کے سینے سے لگ جا. بھیا کہنا ضروری تھا. کہتے ہیں دلاسے پہ دلاسا دیا، لیکن یہ بوڑھا رونے سے چپ ہی نہ کرے، روئے جائے روئے جائے. تاریخ لکھتی ہے حسین کو پریشانی ہونے لگی کہ معاف کر دیا، آپ کیوں رو رہے ہو؟ کہ مولا ایک معافی باقی ہے. کون سی معافی؟ اور کہ مولا آپ نے معاف کیا، کہ اور معاف کیا، دعا بھی ہے خدا جنت دے تجھے. بھیا کہہ دیا اور کیا چاہیے؟ حسین نے سینے سے لگا لیا. اب تو رونا بس کر دے. اور برا لگتا ہے، سردار ہے اپنے قبیلے کا، بیٹا دیکھ رہا ہے، بھائی دیکھ رہا ہے، غلام دیکھ رہا ہے. اور کہ مولا ایک معافی باقی ہے. کہ اور وہ کون سی؟ کہ مولا اجازت ہو بیویوں سے معافی مانگو.